الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا وجعله خاتم النبيين ورحمة للعالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما استاد محترم حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد عبد القدوس صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ، محترم حاضرین و سامعین، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاش علم پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک، تلاش علم پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے. یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، یہ ندی، یہ زمین و آسمان، یہ چرند و پرند، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چونٹی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. جب ان اشیاء کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ انسان کو بے مقصد کیسے پیدا فرمائے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار ہی پیدا فرما دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ تو اب ذرا غور کیجئے، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہو، سارے فرشتوں میں سب سے افضل ہو، سارے جنوں میں سب سے برتر ہو، الغرض کائنات میں جتنی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات میں جو ذات سب سے اعلیٰ و افضل ہو، اس ذات گرامی کا مقصد تخلیق اور مقصد بعثت کتنا ہی اونچا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو. وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں. ان میں جس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم رکھا وہ تلاوت قرآن مجید ہے. ارشاد فرمایا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس کی آیتیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اور بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے: عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افضل عبادت امتی قراءت القرآن. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں وارد ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی،
وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی تلاوت سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور دل میں ایمان کا نور داخل ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها قال كثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ دل زنگ آلود ہوتے ہیں، جیسا لوہے کو پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ اس کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے، اس کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ہر دور میں مسلمانوں نے قرآن مجید کو خاص اہمیت دی ہے۔ ہم میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید سے بے پناہ محبت اور الفت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو ایک مہینے میں ہی مکمل تلاوت کرتے ہیں، اور انہی میں بعض ایسے بھی ہیں جو ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک ہفتہ، اور ایک ہفتہ نہیں بلکہ ایک ہی دن میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو ایک ہی دن میں مکمل ختم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ وہ رات میں عبادت الہی کے لیے مشغول رہتے، عبادت الہی کے لیے وہ رات میں نماز میں کھڑے ہوتے اور صرف ایک ہی رکعت میں پوری مکمل قرآن مجید ختم کر دیتے، اور اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کو دیکھ کر بھی پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے جب قرآن مجید کو دیکھا تو قرآن مجید اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ وہ پھٹ چکا تھا۔ شہادت کے وقت بھی آپ کے سامنے قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اور آپ کے خون کا جو پہلا قطرہ گرا تو وہ کسی فرش پر نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کی اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ان کے لیے کافی ہے، اس آیت مبارکہ پر قرآن مجید، اس آیت مبارکہ پر خون کا پہلا قطرہ گرا۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کی تعلیمات پر عمل کیا یا نہیں؟ ہم نے صرف اپنی قرآن مجید کو گھروں کی زینت، حصول برکت کے لیے، گھروں کی زینت کے لیے اور برکت کے حاصل کرنے کے لیے سجا کر تابدانوں میں رکھ دیا ہے۔ ہم صرف قرآن مجید کو یا تو رمضان میں نکالتے ہیں، یا چہلم میں، یا زیارت میں۔ اس کے علاوہ نہ ہم قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کی طرف تلاوت کی ہمیں کوئی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن مجید ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن اکثر مسلمان ایسے ہی ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے احکام کو پس پش ڈال چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم روز بروز زوال کی دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں نے قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کیا، قرآن مجید کے دامن کو تھاما، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مدد دی اور وہ عروج کی منزلوں کو طے کرتے چلے گئے، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کے دامن کو چھوڑا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد نہ کی اور وہ زوال کی پستیوں میں مبتلا ہو گئے اور انہیں زوال کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ جیسا کہ سلطنت عثمانیہ میں عثمان غازی بانی سلطنت، ان کے والد ارطغرل الغازی اور ان کے والد سلیمان شاہ، ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو ایسے راسخ کر لیا تھا کہ قرآن مجید کی برکت سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت دی، اور تاریخ نے دیکھا کہ ان کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ایک سلطنت میں تبدیل ہو گیا، اور وہ سلطنت 600 سال تک 2 بر آدموں پر حکومت کرتے رہی۔ اور اس کے بعد اس کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ یہ حکومت ٹوٹی کیسے؟ سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ کے بعد عثمانیوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، دست و گریبان ہو گئے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے روگردانی کرنی شروع ہو گئی،
جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لڑنے میں مبتلا ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہو گئے، اور یہاں سے یہودی ان پر مسلط ہو گئے، اور اسی وجہ سے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ان پر زوال آ گیا اور سلطنت ٹوٹ گئی۔ شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مقصد کو بیان فرمایا، ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تزکیہ کے معنی پاک کرنا اور سنوارنا، یہاں دو معنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پاک بھی کیا اور سنوارا بھی۔ پاک اس طرح کیا کہ صحابہ جب کفر میں تھے، ان کے دل میں کفر، شرک، حسد، بخل، اس جیسی بیماریاں، اس جیسی برائیاں موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو پاک کیا اور ان کے دل سے ان سب چیزوں کو نکال دیا۔ جب ان چیزوں کو نکال دیا تو ان کے دل کو کس چیز سے منور کیا؟ ان کے دل کو ایمان، ایثار، احسان، استغنا، قناعت، تواضع و انکساری، ان چیزوں سے منور بھی کیا اور سنوارا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو تمام جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہو، اس میں کوئی خرابی آ جائے تو تمام جسم میں فساد مبتلا ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ہم اپنے دل کو تزکیہ نفس کرتے رہیں اور اپنے دل کو پاک کرتے رہیں۔ شاعر کہتا ہے دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان، دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے اور چوتھے مقصد کو ایک ساتھ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، ہم تو اسے سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم عربی زبان کو حاصل نہ کر لیں، لیکن صحابہ تو عربی زبان تھی، صحابہ کی مادری زبان عربی تھی، ان میں کتنے کے لوگ شعراء تھے، کتنے کے لوگ ذکی تھے، ذہانت انہوں کا اعلیٰ درجے کا تھا، حافظہ کتنا کچھ قوی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید کو بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستگی، بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اور بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، آپ کے ارشادات کو سنتے، آپ کے اعمال کو دیکھتے، آپ کے کردار کو دیکھتے، تب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اقوال پر عمل کرنا شروع کرتے۔ اور اسی طرح وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سکھائی۔ حکمت کے معنی علماء نے کئی بیان فرمائے ہیں، ایک تو معنی سنت کے ہیں اور ایک معنی بصیرت اور دانائی کے ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حکمت کے معنی بتائے ہیں، جبکہ ہم اگر اس کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں حکمت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت مل گئی تحقیق کہ اسے بڑی دولت مل گئی۔ حاضرین محترم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم زندگی میں کیوں آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کیا آج دیکھیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم فرائض کو چھوڑتے ہیں، رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نوافل کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان نوافلوں کے ذریعے ہی ہماری پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اس میں سنور جائیں گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو چیز حقیقت ہو اس حقیقت کو چھوڑ کر ہم کیا دوسری جو عارضی چیزیں ہیں، جو ضمنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کیا اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اس سے ہم آخرت کے منزلوں کو آسانی سے طے کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ جب ہم فرائض کو ادا کریں گے، واجبات کو ادا کریں گے، اس کے بعد جب ہم نوافل کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ نوافل ہمارے فرائض اور
واجبات میں ایک خوبصورتی پیدا کریں گے، اس لیے نوافل رکھے گئے ہیں، جبکہ ہم فرائض واجبات سب چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر صرف نوافلوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان المبارک میں کئی لوگ تہجد میں ایسی عوام پائی جاتی ہے جو رمضان میں تو عام دنوں میں تو صحیح، رمضان کے مہینے میں 5 وقتہ نماز بھی پائی نہیں جاتی، جبکہ 5 وقتہ نمازیں تو فرض ہیں اور تہجد تو نوافل میں سے آتی، بلکہ ہم تو نوافل کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یعنی جس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین، اولاد اور تمام دنیاوی چیزوں سے زیادہ محبوب تر ہوں گے تو اسی انسان کا ایمان کامل ہوگا، باوجود دوسرے لوگوں کے وہ صرف اپنی خواہشات سے محبت کرتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جب عملی جامع میں دیکھیں، عملی میدان میں دیکھیں تو ہم اتنے پیچھے نظر آتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ کئی دور ہو آتا ہے اور ہم عملی میدان میں کئی پیچھے نظر آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا اور حج بھی اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا اور حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہمارے اساتذہ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور ہم میں جو مرحومین ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔